پروگرام لیٹس ٹاک اور خواتین و حضرات، میں آپ کا میزبان انجم رضوی یہ پروگرام آپ کی خدمت میں لائیو پیش کرتا ہوں، اور اس پروگرام میں آپ بھی بذریعہ ٹیلی فون شرکت کر سکتے ہیں۔ اسکرین پہ وہ نمبرز آ رہے ہیں جس پر کہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کا پروگرام 21 جون ہے اور آج محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی یوم پیدائش کا دن ہے۔ آج کا پروگرام میں نے اسی حوالے سے ترتیب دیا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی زندگی، سیاست اور ان کا جو ایک پولیٹیکل فلسفی، اس کے اوپر ہم بات کریں اور یہ دیکھیں کہ آخر اتنے بڑے لیڈر کے ہمارے درمیان سے اٹھ جانے کے بعد جو عوام میں کیا صورتحال پیدا ہوئی ہے، عوام کیا سوچ رہے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ موجودہ پاکستان میں اس وقت جو حالات ہیں، اگر محترمہ شہید زندہ ہوتی تو کس طرح سے اس کو ہینڈل کرتی۔ اپنے اپنے سیاسی رخ ہوتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک پولیٹیکل لیڈر اور ایک امپورٹنٹ پولیٹیکل لیڈر جس نے کہ آمریت کے خلاف ایک اتنی بڑی جدوجہد بھی کی ہو، وہ اس طرح سے اسیسینیٹ کر دی جائے اور اس کے بعد ملک کے اوپر اس کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، معاشیات پہ بھی ہوتے ہیں، مورائلز پہ بھی ہوتے ہیں، عوام کی زندگیوں میں اس لیے ہوتے ہیں کہ عوام کی سوچیں جو ہیں وہ منتشر ہو جاتی ہیں۔ ان سب چیزوں میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے اپنے معزز مہمانان کا آپ سے تعارف کرا دوں۔ میرے پہلے معزز مہمان نامور سینئر تجزیہ نگار ہیں، کالم نویس ہیں، جناب مقتدیٰ منصور صاحب، اور میرے دوسرے مہمان بہت عمدہ شاعر بھی ہیں اور بہت اچھے تجزیہ نگار ہیں، جناب سہیل احمد صاحب۔ آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو تشریف لانے کا۔ مقتدیٰ منصور صاحب، آپ اپنے کالمز میں بھی مسلسل لکھتے ہیں ایک لبرل، ترقی پسندی، روشن خیالی کے حوالے سے کہ وہ پاکستانی معاشرہ کہاں چلا گیا جس میں کہ لبرلزم تھا، جس میں روشن خیالی تھی، یہ سب چیزیں تھیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے منظر عام سے ہٹنے کے بعد آپ کچھ پاکستان کی سیاست میں تبدیلیاں آپ نے دیکھیں، یا یوں کہہ لوں، ڈائریکٹ کویسچن کرتا ہوں کہ آج کا جو موجودہ پاکستان ہے، امریکہ کے حوالے سے، فنڈامنٹلزم کے حوالے سے، ایکسٹریمزم کے حوالے سے، اگر آج محترمہ زندہ ہوتی تو صورتحال کیسی ہوتی؟ شکریہ انجم صاحب۔ یہ ایک ایسا وسیع سوال ہے جو پوری پاکستان کی تاریخ کا احاطہ کرتا ہے اور جس میں آپ جب تک کہ اس کے مختلف ادوار پر نظر نہ ڈالیں آپ ان حقائق تک نہیں پہنچ سکتے۔ پہلی بات تو یہ کہ محترمہ کی جو میں نے آخری کتاب جب پڑھی، ویسٹ اسلام اینڈ ریکنسیلیشن، تو مجھے اس میں وہ بیک وقت ایک سیاستدان نہیں، ایک دانشور اور ایک اسلام کی باقاعدہ مجتہد بھی نظر آئیں، جہاں انہوں نے جو ہے وہ بعض سوالات اٹھائے اور اسلام کے حوالے سے جو ایڈوکیسی کی مغرب کے ساتھ، جدید ٹرمنالوجی کے ساتھ، وہ روایتی طریقہ اختیار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسلام آج کے جدید دور میں چل سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کی اہمیت کو اور اسلام اور ڈیموکریٹائزیشن کے پروسیس کو بھی ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ایک مکتبہ فکر یہ بھی ہے کہ جو کہتا ہے کہ اسلام اور جمہوریت ساتھ نہیں چل سکتے۔ تو اس کتاب کو پڑھنے کے بعد میری نظر میں جو وقت، جو ان کا مقام، جو ان کا مرتبہ تھا، وہ کئی گنا مزید بڑھ گیا۔ اب میں تھوڑی سی بات آپ کی، چونکہ آپ کا سوال اتنا وسیع ہے، دیکھیے پاکستان کا جو بنیادی طور پر ایک المیہ کہہ لیجئے، پاکستان کی تاریخ کا ایک ایسا بھیانک منظر کہہ لیجئے کہ جہاں پر جب کبھی بھی ان حقائق کو، عوام کے معاملات کو، عوام کے مسائل کو سمجھنے والی قیادت سامنے آئی اور اس نے ان مسائل کو لے کر چلنے کی کوشش کی، تو اس کے راستے میں مختلف نوعیت کے روڑے اٹکائے گئے اور اسٹیبلشمنٹ نے، اور ایک جو آپ کی مقتدر اشرافیہ بنی ہوئی ہے، جو اقتدار کے لوگوں کو اٹھا اور پٹخنے کا ایک کام کا انجام دیتی ہے، اس نے اتنی سفاکی سے اپنے ادارہ جاتی مفادات کی خاطر ان شخصیات کا بھی یہ خیال نہیں کیا کہ اثرات کیا مرتب ہوں گے، ان شخصیات کو بھی راستے سے ہٹا دیا۔ مجھے بہت بھٹو صاحب کے ویژن پر حیرت ہوتی ہے۔ بھٹو صاحب کے ماشاءاللہ 4 اولادیں تھیں، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ عام طور پر تصور یہ ہے کہ بیٹوں کو گروم کیا جاتا ہے، ہمارا جو کلچر ہے، جو فیوڈلسٹک اپروچ ہے ہماری، اور خود بھٹو صاحب بھی ایک فیوڈلسٹک بیک گراؤنڈ کے تھے، لیکن مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ بھٹو صاحب
کے اندر اتنا ویژن تھا کہ انہوں نے بچپن میں ہی اندازہ لگا لیا کہ مجھے کس کو لے کے چلنا ہے. اور یہ وہی طریقہ ہے. اب دیکھیے نا, معاملہ یہ ہے کہ پنڈت جی کے پاس تو صرف ایک ہی بیٹی تھی, تو پنڈت جی نے تو صرف اپنی بیٹی کو ہی گرو کیا, لیکن بھٹو صاحب نے جو ہے وہ 4 بچوں میں محترمہ کا انتخاب کیا اور ان کو پھر باقاعدہ انٹرنیشنل ریلیشنز کی تعلیم دلوائی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب شملہ ایکارڈ ہوا ہے تو بے نظیر پہلی دفعہ منظر عام پر, اور وہ اس معاہدے کے موقع پر جگہ جگہ تصاویر میں آپ کو نظر آئیں گی, ٹی وی پروگرامز میں نظر آئیں گی, اور وہ ہمیں ان کی گرومنگ کا پیریڈ نظر آتا ہے. 1976 میں جب یہ پاس کر کے آتی ہیں تو انہیں فارن آفس میں لگایا تاکہ وہ ان تمام چیزوں کو سمجھ سکیں, ان تمام جو نشیب و فراز ہیں آپ کی خارجہ پالیسی کے, اس کو سمجھ سکیں. کیونکہ آج کی دنیا میں, جدید دنیا میں, خارجہ پالیسی ایک اہم ستون ہوتی ہے ریاست کی پالیسی میکنگ کے اندر, اور تمام اس کی جو فسکل پالیسیز لے لیجئے, اس کی ڈیفنس پالیسی لے لیجئے, وہ تمام کی تمام جو ہے وہ اس کے گرد گھومتی ہیں آپ کی خارجہ پالیسی. تو بھٹو صاحب نے جس انداز میں گروم کیا, میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ نے ان کے سلیکشن کو, ان کے اس انتخاب کو ان کی خواہشات سے بڑھ کر ثابت کیا. اور جب وہ 18 اکتوبر 2007 کو پاکستان واپس آئیں اور جو ان کا انداز تھا, آپ یقین کیجئے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ایک ایسی شخصیت آ گئی ہے پاکستان میں کہ جو پاکستان کے پورے منظرنامے کو تبدیل کر دے گی. لیکن کاش ایسا ہو سکتا, ایسا افسوس ہو سکتا. صرف 18 اکتوبر کے بعد 2.25 مہینے وہ 27 دسمبر کو انہیں راستے سے ہٹا کر صرف ایک شخصیت بے نظیر کو نہیں ہٹایا گیا, اس ملک کے مستقبل کو بھی دفن کر دیا گیا. سہیل احمد صاحب, آپ طالب علم لیڈر بھی تھے زمانے طالب علمی میں, جامعہ کراچی میں تھے, بڑے سینئر لیڈرز میں سے تھے. آپ کا کبھی انٹریکشن محترمہ سے ہوا اس زمانے میں؟ جامعہ کراچی میں میں صدارتی الیکشن لڑا تھا 1980 میں, تو اس وقت مجھے موقع ملا بے نظیر صاحبہ کو دیکھنے کا اور ان کی گفتگو سننے کا. ابھی منصور بھائی جیسا کہہ رہے تھے, تو تھوڑا سا ان کی بات کو میں آگے بڑھاؤں. ہم سب کے علم میں ہے کہ یحییٰ بختیار صاحب کے شدید اختلافات تھے بے نظیر صاحبہ سے, لیکن یحییٰ بختیار نے ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا, کمپلیمنٹس دیے. وہ یہ کہ اندرا گاندھی تو وزیر اعظم بنی نہرو کی بیٹی ہونے کی وجہ سے, صحیح, لیکن بے نظیر صاحبہ میرٹ کی بنیاد پر آئیں. گو بھٹو صاحب نے ان کو گروم کیا, لیکن میرٹ کی بنیاد پہ, اس لیے کہ وہ فیڈریشن کو متحد رکھنے کے حوالے سے اداروں کا ان پر اعتبار تھا, عوام کا ان کو اعتماد حاصل تھا, اور بھٹو صاحب سے وراثت میں انہیں بے پناہ عوامی مقبولیت تو ملی, لیکن ساتھ میں اسٹیبلشمنٹ کی دشمنی بھی ملی. اور یہی وجہ ہے کہ 88 اور 93 کی حکومتیں جو تھیں وہ اپنی میعاد پوری نہ کر سکیں. پھر آپ یہ دیکھیے کہ واقعی بالکل صحیح منصور بھائی نے کہا کہ اگر بے نظیر صاحبہ کو مہلت عمل ملتی, ان کو شہید نہ کیا جاتا, تو آج معاملات یکسر مختلف ہوتے. آج جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گو پریزیڈنٹ گورنمنٹ کی پالیسیز وہی ہیں جو بے نظیر صاحبہ چاہتی تھیں, لیکن وہ گرپ نہیں ہے معاملات پر جو بے نظیر جیسی ایک اہم اور سیاست سمجھنے والی خاتون جو ہے وہ کر سکتی تھیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بے نظیر صاحبہ کی شہادت نے اس ملک کے عام انسان کی کمر توڑ دی ہے. اس کی دادرسی نہیں ہے, بے روزگاری, غربت, مسائل کا شکار آدمی. میں سمجھتا ہوں کہ ان مسائل کا حل بے نظیر کے پاس تھا, اور چونکہ بے نظیر ایک سیاسی لیڈر نہیں ہے, بے نظیر ایک ریفارمر ہیں, ان کی حیثیت ایک ریفارمر کسی ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کو سیاسی لیڈروں کی ضرورت نہیں بلکہ ایک ریفارمر کی ضرورت ہے, ریفارمر کی ضرورت بے نظیر کی شکل میں ہمارے پاس موجود تھی. سیاسی طور پہ مقتدر منصور صاحب, پیپلز پارٹی سے نعرہ لگایا جاتا تھا محترمہ جب حیات تھیں کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر, بے نظیر. کچھ لوگ کہتے ہیں جذباتی نعرہ تھا,
لیکن پیپلز پارٹی کی قیادت خود بے نظیر اپنی کئی تقریروں میں اس کو ثابت بھی کیا کرتی تھی. کیا انالیسس ہے آپ کی؟ انجم صاحب، یہ جذباتی دھارا نہیں بلکہ ایک حقیقت یہ ہے کہ پیپلز پارٹی 1970 کے انتخابات سے لے کر آج تک کسی صوبے میں کم یا زیادہ تمام صوبوں کی نمائندگی کرتی رہی ہے. مثال کے طور پر 70 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کو اکثریت پنجاب اور سندھ سے ملی تھی. صحیح. پختونخوا اور بلوچستان میں اسے نہیں ملی، لیکن اس کی نشستیں موجود تھیں. اگر آپ اس کے بعد انتخابات 88 کے دیکھیں تو چاہے بلوچستان سے 2 ہی نشستیں صحیح لیکن ملی تھیں. 1990 کے انتخابات دیکھیں، 1993 کے دیکھیں، 1997 میں تو ایک الگ معاملہ تھا، 2002 کے دیکھیں، 2008 کے دیکھیں. تو یہ نعرہ اپنی جگہ پر بالکل درست ہے. بے نظیر صاحبہ کی جو خصوصیت تھی وہ یہ تھی کہ وہ انٹرنیشنل پالیٹکس کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس کو فریم کرتی تھیں، اس کو تشکیل دیتی تھیں. اور یہ کسی لیڈر کی ایک بہت بڑی عظمت ہوا کرتی ہے کہ وہ اس کی نظر پورے گلوب پر ہو، پورے کرۂ ارض کی سیاست پر ہو اور وہاں پر ہونے والی تبدیلیوں کو وہ مد نظر رکھتی ہے. دوسری بات یہ کہ آج کی قیادت میں اور ان میں جو فرق کی بات سہیل صاحب نے کی ہے وہ بالکل درست بات ہے. وجہ اس کی کیا ہے کہ جو ان کا ایک مقام بن گیا تھا، جو ایک مرتبہ بن گیا تھا اور جس انداز میں وہ چیزوں کو دیکھتی تھیں، تو نتیجتاً یہ ہے کہ وہ آج مثال کے طور پر اوباما سے ڈائیلاگ میں میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ زرداری صاحب اس انداز میں اسٹینڈ نہیں لے سکتے. آپ کے یوسف رضا گیلانی صاحب اس انداز میں نہیں کھڑے ہو سکتے جس انداز میں محترمہ کھڑی ہو سکتے. کیا وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا؟ دیکھیے، بنیادی وجہ ایک تو ان کا علم، ایک ان کا جو ان کو ویژن تھا، ان کا جو تجربہ حاصل کیا. دوسری بات یہ کہ ان کی جو شخصیت کا سحر تھا، جو عوام کی ان کو پشت پناہی حاصل تھی. کانفیڈنس آپ کو کب آتا ہے؟ جب آپ کے پیچھے لاکھوں افراد جان دینے کے لیے تیار ہو. آج جو لوگ اقتدار میں بیٹھے ہیں وہ بے نظیر صاحبہ کے نام پر بیٹھے ہوئے ہیں. یہی بھٹو صاحب کی کیفیت تھی کہ بھٹو صاحب ہنری کسنگر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کرتے تھے. بھٹو صاحب نکسن کے ساتھ ڈائیلاگ کرتے وقت برابری کی بنیاد پہ کرتے تھے. وہاں پر آقا اور غلام والا معاملہ نہیں تھا. اور نتیجہ یہ تھا کہ جب بات آئی ایٹمک انرجی کی اور بھٹو صاحب نے کہا کہ میں اس کے لیے کسی بھی لیول میں جا سکتا ہوں، تو ہنری کسنگر کے یہ ورڈ ہیں، یہ کوٹڈ ہیں کہ مسٹر بھٹو یو ول گیٹ این ایگزمپلری پنشمنٹ، اور اس کا ہوا. لیکن بھٹو تاریخ کا فرزند تھا، تاریخ کا شعور رکھنے والا شخص تھا. نتیجہ کیا نکلا کہ وہ معاہدے کر کے بیرون ملک جا سکتے تھے، ان کو تمام چانسز اویلیبل تھے، لیکن انہوں نے اس مر جانے کو قبول کیا. یہی کچھ بے نظیر کے ساتھ ہے. اگر بے نظیر 18 اکتوبر کے بعد خود کو محصور کر لیتی بلاول ہاؤس میں، خود کو محصور کر لیتی جلسوں بیٹھ کر ٹیلی فون خطاب کے ذریعے اور نہ نکلتی پبلک کے اندر، تو 27 دسمبر کا سانیہ نہیں آتا. اس کے بالکل آپ نے صحیح کہا، کیونکہ بعد میں جب یہ سٹوریز ریویل ہوئی ہیں تو ان کے جو قریبی لوگ تھے، قریبی مشیر تھے، پارٹی کے لوگ تھے، انہوں نے ہم سے بھی یہ کہا، آن ریکارڈ بھی یہ کہا کہ محترمہ کو تھریٹس آ رہی تھیں اور ان کو مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز نے. ایک بات کرتا چلوں بیچ میں کہ 18 تاریخ کو یہ ہوا ہے. ناہید خان کہتی ہیں کہ 19 تاریخ کی صبح، یعنی رات کو دیر تک یہ ہوا ہے کہ وہ صبح فجر کے وقت جو ہے وہ ناہید خان کو لے کر ڈرائیور کے ساتھ چلی گئی ہیں لال شہباز قلندر کے مزار پر. تو جس عورت کے اندر یہ جرأت، یہ ہمت، یہ حوصلہ، یہ عزم ہو، اس کو کون شکست دے سکتا ہے؟ وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہے.